सवालों का जवाब देना। इमाम हुसैन का कातिल कौन है? बोलो सारे। और यही मुकदमा तो लेके आए हो तुम यहाँ पे, इमाम हुसैन का कातिल कौन? शिमर हवेली ये तो किराए के लोग थे ना, असल तो यजीद है। इमाम हुसैन का कातिल है, मारा था यजीद ने, ये कहते हैं शियों ने मारा। कातिल कौन है? ये क्या कहते हैं? बड़ी तसल्ली से सोहरा कुबरा मिला के नतीजा क्या निकला? बकौल इनके मारा था, हालांकि यजीद ने, ये कहते हैं शियों ने मारा, बकौल इनके। फिर यजीद शिया हुआ ना, फिर वो हमारा हुआ ना, फिर हमारी मर्जी है हम यजीद को साथ में कुफर से लानत शुरू करें। आपस में लड़ पड़े, एक ने दूसरे को कोसा, अल्लाह करे तो मर जाए, होता है ना। दूसरा बड़ा सियाना सुखर आदमी था, उसने कहा तू मेरा परवरदिगार है, तू मेरा खालिक मालिक है, तेरे कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तू कहेगा मैं मर जाऊंगा ना। जो चाहते अल्लाह ने जिंदगी लिखी है वो मुझे जिंदा रहना है, तेरे कहने से मैं मरूंगा नहीं, लेकिन तेरा इतना कहने से कम अज कम मुझे तेरे दिल का इरादा तो पता चल गया। तू ये चाहता है कि मैं मर जाऊं, मैं कहता हूं मौलवियों के कहने से यजीद बख्शा तो नहीं जाएगा, और इतना कहने से इनके मजहब का तो पता चल गया। करबला ने सारा के बेटे ने सबसे बड़ा कारनामा यही सारा अंजाम दिया। करबला ने सबसे बड़ा पैगाम ये दिया, याद रखना मुसलमान एक तरह के नहीं होते, मुसलमान दो तरह के होते हैं। एक हुकूमती मुसलमान, एक रिसालती मुसलमान। इसलिए कि अज़ान यजीद की तरफ भी आ रही थी, अज़ान हुसैन की तरफ भी आ रही थी, नमाज यजीद की तरफ भी पढ़ी जा रही थी, नमाज इमाम हुसैन की तरफ भी, तिलावत कुरान यजीद की तरफ भी थी, तिलावत कुरान इमाम हुसैन, जुमा यजीद की तरफ भी पढ़ा जा रहा था, जुमा इमाम हुसैन की तरफ। इन दोनों मुसलमानों में फर्क ये था, यजीद हुकूमती इस्लाम का नुमाइंदा था, हुसैन नाना के इस्लाम का नुमाइंदा था। रिसालती ने, आज भी ये दोनों किस्म के मुसलमान इस दुनिया में मौजूद हैं। हुकूमती मुसलमान भी मौजूद है जिनका ताल्लुक बनु उमय्या और बनु अब्बास के इस्लाम से है, रिसालती मुसलमान भी इस दुनिया में मौजूद है। हमें कैसे पता चले कौन हुकूमती मुसलमान है, कौन रिसालती मुसलमान है? खुद से पहचान होनी चाहिए ताकि खुद ब खुद पता चलता रहे। अब एहसान अजीम किया परवरदिगार ने, उस जात ने हर साल आशूर को दरमियान में रख दिया, मुहर्रम को दरमियान में रख दिया, ताकि पहचान होती रहे। जो लोग नवाज़े रसूल के नाम पे जमा हो जाए, दुनिया पहचान ले ये रिसालती मुसलमान है, और जो नवाज़े रसूल के गम की मुखालफत करे वो हुकूमती मुसलमान। हमेशा मकसद की जीत होती है, मकसद की हार। दुनिया के किसी डिक्शनरी में मुझे दिखाओ कि कत्ल हो जाने का नाम शिकस्त हो और कत्ल कर देने का नाम फतह हो। हमेशा मकसद की जीत होती है। इमाम का मकसद क्या कि मैं बैत नहीं करूंगा, यजीद का मकसद था मैं बैत लेके रहूंगा। अच्छा नौजवान बैठे हो और बड़े पढ़े लिखे चेहरे मेरे सामने, मैं एक मसला कर दूं। ये यजीद उलमा कहते हैं, मौलवी साहबान कहते हैं, पूरे आलम इस्लाम ने यजीद की बैत कर ली थी। यजीद जमहूरी खलीफा था, तो जब आलम इस्लाम ने यजीद की बैत कर ली, तो अगर एक हुसैन ने नहीं भी की थी तो क्या हुआ? भाई एक पार्टी, सियासी पार्टी पूरे मुल्क की सीटें ले जाए सिवाय चीजा मदनी की एक सीट के, तो क्या फर्क पड़ेगा? जब सबने बैत कर ली थी, अगर इमाम हुसैन ने नहीं की थी तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन यजीद कहता था जब तक हुसैन बैत नहीं करेंगे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसका मतलब है किसी ऐरे गहरे की हैसियत ही कोई नहीं। खुद यजीद पूरे आलम इस्लाम से हुसैन को वजनी तोड़ रहा था। यजीद की निगाह में भी पूरे आलम इस्लाम से हुसैन वजनी था जब तक हुसैन बैत नहीं करेंगे। अच्छा नौजवानों, एक तारीखी जुमला आज की तकरीर में मैं कहने चला हूं। मेरे सारा अशरा एक
تحریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف۔ یزید بیعت لینا کیوں چاہتا تھا؟ اصل اس کا منصوبہ یہ تھا، امام صاحب میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، یہ حسین کا ہاتھ نہیں، حسین و منی، یہ رسول کا ہاتھ ہوگا، اور جب حسین میری بیعت کر لیں گے تو میری بد کرداری اسلام بن جائے گی، یہ سند ہوگی اسلام بن۔ اصل اس کا میں سادہ لفظوں میں اختصار کے ساتھ، اصل وہ چاہتا یہ تھا کہ سامنے بینر ہو اسلام کا، پیچھے نظام چلے کفر کا، سامنے بینر پہ نام ہو محمد کا، پیچھے نظام چلے دشمنان محمد کا۔ رسول کے بیٹے نے میدان کربلا میں چیلنج دیا، یزید یہ میری زندگی میں ممکن نہیں ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نام میرے نانا کا ہو، کردار میرے دادا کا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نام میرے نانا کا ہو، کردار میرے دادا کا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ امام نے بیعت نہیں کی، امام نے بیعت نہیں کی، حسین جیت گئے، یزید ہار گئے۔ اچھا اس ملعون کے پاس طاقت تو تھی، ظاہری اقتدار تو اس کے پاس تھا، اور تھا بھی جاہل ابن جاہل، جاہل ابن جاہل تھا، جاہل تو تھا ہی۔ وہ یہ سمجھا کہ میں امام حسین کو قتل کر دوں گا تو امام حسین مر جائیں گے۔ اس جاہل کو پتہ نہیں تھا کہ قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں۔ خدا کے لیے سنیے جملہ میرا، ظاہر کرنا میرا لفظ، قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں۔ ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا، اللہ نے موت نہیں بھیجی۔ دلیل یہ ہے کہ لوگ نیزہ پہ تلاوت قرآن آ رہی ہے۔ دو چار منٹ رہ گئے میرے وقت میں، دو چار منٹ رہ گئے، میری بات مکمل ہونے دیجیے۔ کہنے لگے یزید جیت گیا تھا، حسین ہار گیا تھا۔ میں نے کہا مقصد کی جیت ہوتی ہے، مقصد کی ہار۔ میرا حسین مقصد میں کامیاب رہا، بیعت نہیں کی، حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ دلیل جیت کی آپ کو دکھا کے جاؤں۔ جو پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے جلوس وہی نکالتی ہے۔ جو پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے جلوس وہی نکالتی ہے، جو الیکشن ہار جاتے ہیں وہ منہ چھپائے گھومتے ہیں۔ دیکھو میرا حسین جیت گیا، حسین کا جلوس دیکھ لو، یزید ہار گیا، یزیدی منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ سلامت رکھے۔ اکیلا رہ گیا غریب زہرا، دو تین جملے، اکیلا رہ گیا غریب زہرا، زخموں میں چور، ہاتھوں پہ علی اصغر کے قبر کی مٹی ہے، کرتے پہ اکبر کا خون ہے۔ بہن کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کے زخمی ہاتھ سر پہ رکھ کے فرماتے یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا رباب علیکن منی سلام۔ بہن نے آخری سلام سنا، بی بی خیمے کے اندر آئی، بھیا باہر کھڑے ہو کے سلام کیوں کرتے ہو، اندر کیوں نہیں آتے؟ بہن تیرا بھائی اتنا زخمی ہے، اس حال میں اندر آؤں گا یا سکینہ مر جائے گی؟ بہن تو برداشت نہ کر پائے گی، کہا بھیا گھبرا نہیں، ابھی تو چادر میرے پاس ہے، آ اپنی چادر سے تیرے زخموں کو صاف کر۔ حسین اندر آئے، کہا بہن زینب مجھے پرانا لباس اٹھا دے۔ عالمہ غیر معلمہ بہن سمجھ گئی بھائی کفن مانگ رہا ہے۔ میرے مولا حسین تیار ہوئے، جب نکلنے لگے بیویوں کی طرف سے درخواست آئی، مولا سے کہیے ہم ہلکا بنا کے کھڑی ہوتی ہیں، ہمارے درمیان سے گزر جائے۔ امام جب چلتے تھے نا ہمیشہ سر کو جھکا کے چلتے تھے، آج گزر رہے ہیں، کبھی لیلا کو دیکھتے ہیں رو پڑتے، کبھی فروا کو دیکھتے ہیں رو پڑتے، کبھی رقیہ کو دیکھتے ہیں رو پڑتے، کبھی سکینہ کو۔ فروا کو دیکھا تیرا قاسم مارا گیا، لیلا کو دیکھا تیرا اکبر مارا گیا، رقیہ کو دیکھا تیرا غازی مارا گیا،
گرانے لگے، امام نے یہ کہا کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھے حسین مجبور ہے، ہمارا تربی کی امام نے حملہ کیا۔ میمنہ کو میمنہ پلٹا، لڑتے بھی جا رہے ہیں، رو رو کے کہتے ہیں ارے تم نے میرا اکبر بھی مار دیا۔ اب اس کی جنگ دیکھو جس کا غازی مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا قاسم مارا گیا، ارے تم نے میرے 6 مہینے کے بچے بھی رحم نہ کیا۔ امام نے فوج اشقیاء کو کوفہ کی دیواروں سے لگا دیا کہ حاطف غیبی کی ندا آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس آواز کا آنا تھا، امام نے تلوار کو نیام میں ڈالا، رزق کرائی تسلیما لامرہ۔ کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کیسے زین سے زمین پہ آئے۔ میرا بابا فرماتا ہے کئی منٹ میرا بابا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ۔ اس طرح سمرم کے حال میں اور سریم ہوگا۔ چوتھی بار جب کہا نا، جناب سکینہ نے سنا، وہ بھی اماں سن رہی ہے، میرا بابا غریب ہو گیا۔ وہ بھی اماں میں نے آپ سے سن رکھا ہے، جب میری دادی زہرا تھی نا میرے جتنی، اور مکے کے کافروں نے میری دادی زہرا کے بابا کو مارنا شروع کیا تھا، تو میری دادی زہرا نے برقع پہن لیا تھا، بابا کی مدد کو چلی گئی تھی، اور جب کافروں نے دیکھا تھا نا کہ محمد کی بیٹی آ گئی ہے، انہوں نے مارنا بند کر دیا تھا۔ اماں میں بھی تو بابا کی بیٹی ہوں، مجھے برقع پہنا میں بابا کی مدد ہو جاتی۔ جناب زینب فرماتی ہے سکینہ وہ کافر تھے، یہ مسلمان ہیں، انہوں نے چھوڑ دیا تھا، یہ نہ چھوڑیں گے۔ کہا میں کس وقت آزماتی ہوں، فضا کو دیا برقع پہنا کے جاؤ لے جاؤ۔ بڑی مشکل سے سکینہ پہنچی، بابا کے گلے میں بہہ ڈالی۔ امام نے دیکھا سکینہ یہ سارے تیرے بابا کے قاتل ہیں، چلی جا واپس۔ کہا بابا آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ اتنے میں شمر آیا، پاؤں یہاں، امام نے سر اٹھایا، انا للہ پڑھا۔ اس نے پہلا سوال کیا حسین کی بچی کون ہے؟ کہا یہ میری بیٹی سکینہ ہے۔ ملون نے دوسرا سوال کیا سکینہ خود آئی ہے یا آپ نے بلایا؟ کہا ملون حیا کر، ایسے موقع پہ بیٹیاں بلائی نہیں، ایسے موقع پہ بیٹیاں بلائی نہیں جاتی۔ اگلا سوال کیا سکینہ کو آپ بھیجو گے یا میں بھیجوں؟ اگلا سوال کیا سکینہ کو بھیجو گے یا سکینہ کے سامنے ذبح ہونا ہے؟ دعا مانگو بیٹیوں والوں، دعا مانگو، اللہ کرے کوئی بیٹی باپ کو مرتا تو بیٹی مار کھاتا نہ دیکھے۔ بیٹی کا جگر پڑ جاتا ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ دشمن میرے بابا کو مار رہا ہے۔ فضا کو بلایا، جناب فضا نے سکینہ کو اٹھایا، لے کے چلی۔ میرے مولا حسین نے سجدے میں سر رکھا، اس ملون نے پہلی ضرب چلائی۔ پہلی ضرب چلی آدم نے کربلا چھوڑا، دوسری ضرب چلی نوح نے کربلا چھوڑا، 9ویں ضرب چلی پیغمبر نے کہا یا علی اب تو جان اور حسین جانے، 10ویں ضرب چلی علی نے پکارا زہرا تو جان اور بیٹا جانے، 11ویں ضرب چلی جناب زہرا نے کہا حسن بیٹا تو جان اور بھائی جانے، 12ویں ضرب چلی حسن نے کہا